لگتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے، سرشٹی، یہ یونیورس ہمارے لوگوں کو بار بار بتاتی ہے کہ ہم سب ایک ہیں، کبھی پیار سے اور کبھی جھنجھلا کے ذرا غصے سے۔ جب پیار سے بتاتی ہے تو سورج اگتا ہے تو ہر گھر پہ اس کی روشنی جاتی ہے، نہ کسی سے وہ دھرم پوچھتا ہے، نہ ذات پوچھتا ہے، نہ زبان پوچھتا ہے، نہ علاقہ پوچھتا ہے۔ جب رتیں آتی ہیں، سردی، گرمی، برسات، جو ہمارے ملک کے موسم ہیں، تو وہ سب کے لیے ہوتے ہیں۔ جب ہوا چلتی ہے ٹھنڈی تو سب کے لیے ہوتی ہے، جب چاندنی چھٹکتی ہے تو سب کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جب یونیورس جھنجھلا جاتی ہے تو کبھی فلڈ آتا ہے تو وہ بھی سب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ غصہ ہے نیچر کا جو دکھائی دیتا ہے۔ کبھی ارتھکویک آتا ہے تو سب کے ہی گھر ہل جاتے ہیں۔ ارتھکویک کسی سے ذات پات نہیں پوچھتا۔ جب کوئی مشکل اس طرح کی آسمانی آتی ہے جیسے کہ یہ کرونا، تو یہ کرونا بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اچھے وقتوں میں بھی اور برے وقتوں میں بھی ہم سب ایک ہی ہیں، ہم ایک کشتی میں ہیں۔ لیکن یہ بات کمال یہ ہے کہ برے سے برے وقت میں بھی نہیں سمجھ پاتے اور اچھے سے اچھے وقت میں بھی نہیں سمجھ پاتے۔ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک نظم لکھی تھی جس کا ٹائٹل ہے میری دعا ہے۔ ویسے تو میں دعا مانگتا نہیں ہوں، اور دعا مانگنے پہ میں بلیو بھی نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ایک ایتھیسٹ ہوں۔ لیکن میری دعا ہے سے میرا اس زبان میں مطلب یہ ہے کہ دس از مائی ڈیزائر، یہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، یہ حسرت ہے، میری آکانشا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسی زبان لکھوں جو زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں، اس لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جب کبھی آپ ایک ذرا الگ سا ٹاپک لے لیتے ہیں تو اس میں کچھ الگ سے شبد بھی آ ہی جاتے ہیں، آپ کتنا بھی روکیے۔ تو میں اس پوئم میں 2-3 ورڈ ہیں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے بہت فیملیئر نہیں ہوں گے، تو میں ان کا ٹرانسلیشن پہلے ہی کر دوں، موقع ہوا تو بیچ میں بھی کر دوں گا۔ جیسے خلا۔ اب خلا جو ہے اسپیس کو کہتے ہیں، جو آؤٹر اسپیس ہے وہ خلا ہے۔ جزیرہ، آئلینڈ، ٹاپو۔ مختلف کا مطلب ہے ڈفرینٹ۔ میری دعا ہے خلا کے گہرے سمندروں سے گزر کے ایک دن، یہ ٹاپک ہے کہ جیسے خلا کے یہ سمندر ہے اور اس سے گزر کے کوئی لوگ یہاں تک، اس جزیرے تک، یہ بھی ایک جزیرہ ہے، وہ بھی ایک جزیرہ ہے، اس کے بارے میں کہا ہے۔ خلا کا جزیرہ یعنی یہ جو آئلینڈ ہے، اسپیس کے ستارے، سیٹلائٹ، پلانٹس، یہ محاورہ ہم نے استعمال کیا ہے۔ میری دعا ہے خلا کے گہرے سمندروں میں اگر کہیں کوئی ہے جزیرہ، جہاں کوئی سانس لے رہا ہے، جہاں کوئی دل دھڑک رہا ہے، جہاں ذہانت نے علم کا جام پی لیا ہے، انٹیلیجنس ہیز ایبزاربڈ نالج، جہاں ذہانت نے علم کا جام پی لیا ہے، جہاں کے باسی اپنی دھرتی کے ساحلوں سے اتارنے کو ہیں اپنے بیڑے، خلا کے گہرے سمندروں میں تلاش کرنے کوئی جزیرہ، جہاں کوئی سانس لے رہا ہے، جہاں کوئی دل دھڑک رہا ہے۔ ET، ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس۔ میری دعا ہے کہ اس جزیرے کے رہنے والوں کے جسم کا رنگ، اس جزیرے کے رہنے والوں کے جسم کے جتنے رنگ ہیں ان سے مختلف، ڈفرنٹ، بدن کی حیت بھی مختلف ہو اور شکل و صورت بھی مختلف ہو، باڈی کا فارم بھی الگ ہو اور شکل صورت بھی الگ ہو۔ میری دعا ہے اگر ہے ان کا بھی کوئی مذہب تو اس جزیرے کے مذہبوں سے وہ مختلف ہو۔ میری دعا ہے کہ اس جزیرے کی سب زبانوں سے مختلف ہو زبانوں کی۔ میری دعا ہے خلا کے گہرے سمندروں سے گزر کے ایک دن اس اجنبی نسل کے جہازی خلائی بیڑے میں، اسپیس کرافٹ میں، خلائی بیڑے میں اس جزیرے تک آئیں، ہم ان کے میزبان، ہم ان کے ہوسٹ، ہم ان کو حیرت سے دیکھتے ہوں، وہ پاس آ کر ہمیں اشاروں سے یہ بتائیں کہ ان سے ہم اتنے مختلف ہیں
کہ ان کو لگتا ہے اس جزیرے کے رہنے والے سب ایک سے. میری دعا ہے کہ اس جزیرے کے رہنے والے اس اجنبی نسل کے کہے کا یقین کر لیں. دوستو، آپ جانتے ہیں کہ آج کل ذرا کچھ کٹھن دور سے گزر رہی ہے زندگی ساری دنیا کی. کٹھنائیاں ہم سب نے دیکھی ہیں، میں نے بھی بڑی مشکلیں اپنی زندگی میں دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک جیتے جاگتے انسان کا سب سے بڑا پرابلم ہے اور جو سب سے بڑی مصیبت اس پہ آ سکتی ہے وہ ہے بھوک. ایک دن، 2 دن، تیسرے دن جب شروع ہوتا ہے تیسرا دن تو انسان میں اور کسی جانور میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ساری ڈگنیٹی، وہ آتم سمان، وہ خودداری، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. صرف روٹی کھانا، پیٹ کی بھوک، پیٹ کی آگ، بس وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور ان دنوں میں اس بات کا خیال مجھے کئی بار آیا ہے. میں نے بھی دیکھی ہے بھوک، لیکن ان دنوں دوبارہ یاد اس لیے آ رہی ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ آج نہ جانے کتنے لوگ ہیں. ہم تو چلو گھروں میں بند بیٹھے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو بھی ہے. جن لوگوں کو تھوڑی بہت تکلیف ہے ان کا بھی کچھ ارینجمنٹ سرکار نے بھی کیا ہے، NGO نے بھی کیا ہے، دوسرے لوگوں نے بھی کیا ہے. لیکن کچھ لوگ گھر میں اس لیے نہیں بیٹھ سکتے کہ ان کے گھر بھی نہیں ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے گھر تک پہنچ سکیں جو نہ جانے سینکڑوں میل دور ہے. یہ بیچارے مزدور لوگ ہیں اور جو سڑکوں پہ چل رہے ہیں. کہیں کھانے کو مل جاتا ہے، نہیں بھی ملتا ہے. بھوک اس حال میں ہے کہ ایک طرف کرونا اور دوسری طرف بھوک. طے نہیں کر سکتے ہم کون سی بڑی بیماری ہے. بھوک میں نے بھی دیکھی ہے، اور میں نے کافی عرصے پہلے بھوک پہ ایک نظم لکھی تھی. کمال یہ ہے کہ یہ نظم میں نے تب نہیں لکھی تھی جب میں بھوکا مر رہا تھا. یہی فرق ہے شاید پوئٹری میں اور جرنلزم میں. ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہوئی، ایک بات ہوئی، آپ نے اسے رپورٹ کر دیا، یہ جرنلزم ہے. لیکن پوئٹری میں کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا فاصلہ چاہیے ایکسپیرینس سے. جب آپ اس کے کانٹورز کو دیکھ سکیں، اسے پوری طرح دیکھ بھی سکیں، اور پھر فاصلہ اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ آپ کا اس ایکسپیرینس سے ایموشنل رشتہ ہی کٹ گیا. وہ جو ایک کنیکشن تھا وہ کٹ گیا، وہ درد اب رہا نہیں. تو درد باقی رہے اور فاصلہ بھی، تب آپ لکھ پاتے ہیں. میں ان دنوں ویسے کرونا کے بارے میں بھی کچھ لکھ رہا ہوں، لیکن میں اسے بھی رکھے رہوں گا. ابھی میں سناتا نہیں ہوں لوگوں کو، اسے میں پھر دیکھوں گا، تھوڑے فاصلے سے دیکھوں گا. جب یہ مشکل گزر جائے گی، جب دل میں درد تو رہے گا لیکن یہ ایک حقیقت نہیں رہے گی، تب اس نظم کو دوبارہ دیکھ کے سوچ کے پھر آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. بھوک، یہ نظم اس تجربے کی روشنی میں لکھی ہے جس کا درد آج تک مجھ میں باقی ہے. آنکھ کھل گئی میری، ہو گیا میں پھر زندہ. پیٹ کے اندھیروں سے ذہن کے دھندلکوں تک ایک سانپ کے جیسا رینگتا خیال آیا. آج تیسرا دن ہے، آج تیسرا دن ہے. دوپہر کی گرمی میں بے ارادہ قدموں سے ایک سڑک پہ چلتا ہوں. تنگ سی سڑک پر ہیں دونوں سمت دکانیں. خالی خالی آنکھوں سے ہر دکان کا تختہ صرف دیکھ سکتا ہوں، اب بڑھا نہیں چاہتا. لوگ آتے جاتے ہیں، پاس سے گزرتے ہیں، پھر بھی کتنے دھندلے ہیں. سب ہیں جیسے بے چہرہ. شور ان دکانوں کا، راہ چلتی ایک گالی، ریڈیو کی آوازیں، دور کی صدایں ہیں آ رہی ہیں میلوں سے. جو بھی سن رہا ہوں میں، جو بھی دیکھتا ہوں میں، خواب جیسا لگتا ہے بھی اور نہیں بھی ہے. دوپہر کی گرمی میں بے ارادہ قدموں سے ایک سڑک پر چلتا ہوں. سامنے کے نکڑ پر نل دکھائی دیتا ہے. سخت کیوں ہے یہ پانی، کیوں گلے میں پھنستا ہے. میرے پیٹ میں جیسے گھونسا ایک لگتا ہے. آ رہا ہے چکر سا، جسم پر پسینہ ہے، اب سکت نہیں باقی. آج تیسرا دن ہے، آج تیسرا دن ہے. ہر طرف اکیلا، ہر طرف اندھیرا ہے. گھاٹ پر اکیلا ہوں، سیڑھیاں ہیں پتھر کی، سیڑھیوں پہ لیٹا ہوں. آسماں کو تکتا ہوں. آسماں کی تھالی میں چاند ایک روٹی ہے. چک رہی ہیں پل کے، ڈوبتا ہے یہ منظر،
ہے زمین گردش میں میرے گھر میں چولہا تھا، روز کھانا پکتا تھا، روٹیاں سنہری ہیں گرم گرم یہ کھانا، کھل نہیں رہی آنکھیں، کیا میں مرنے والا ہوں؟ ماں عجیب تھی میری، روز اپنے ہاتھوں سے مجھ کو وہ کھلاتی تھی، کون سرد ہاتھوں سے چھو رہا ہے چہرے کو، دیکھنے والا ہاتھی کا، دیکھنے والا گھوڑے کا، دیکھنے والا بھالو کا، موت ہے کہ بے ہوشی جو بھی ہے غنیمت ہے، موت ہے کہ بے ہوشی جو بھی ہے غنیمت ہے۔ آج تیسرا دن تھا، آج تیسرا دن تھا۔ لیکن دوستو، یہ ساری حقیقتیں تو آدمی ہیں، نہ جانے کتنے کروڑوں لوگ اس تیسرے دن سے گزر رہے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم نراش نہ ہوں، نا امید نہ ہوں۔ وہ ایک فیض کا شعر ہے جو میں نے ایک گانے میں بھی استعمال کیا تھا، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، تو کٹ جانی۔ میری ایک چھوٹی سی نظم ہے جو میں آپ کو آخر میں سنانا چاہوں گا۔ گاؤں کی کوئی رات کی کالی چادر اوڑھے، صبح کی گوری، غلط بول گیا میں، صبح کی گوری، رات کی کالی چادر اوڑھے، منہ کو لپیٹے روٹ کے سب سے، سوئی ہے کب سے صبح کی گوری، آنکھ نہ کھولے منہ سے نہ بولے جب سے کسی نے کر لی ہے سورج کی چوری، رات کی کالی چادر اوڑھے روٹ کے سب سے، سوئی ہے کب سے صبح کی گوری، آنکھ نہ کھولے منہ سے نہ بولے جب سے کسی نے کر لی ہے سورج کی چوری، آؤ چل کے سورج ڈھونڈے، اور نہ ملے تو کرن کرن پھر جمع کرے ہم، اور ایک سورج نیا بنائے، روٹ کے سب سے، سوئی ہے کب سے صبح کی گوری، اسے جگائیں اسے منائیں۔ تو یہ صبح کی گوری ہم جگائیں گے بھی اور منائیں گے بھی، ایسا وشواس میرے دل میں ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہاں سے ہٹوں، میرے بعد آپ شبانہ جی کو سنیں گے، دو ہی باتیں میرے دل میں ہیں، یہ موقع اچھا ہے کرنے کا۔ دیکھیے، یہ مشکل تو سب پہ ہی آئی ہے، کوئی بھی ہو، امیر غریب چھوٹا بڑا، کسی دھرم کسی ذات کسی پردیش کا ہو، کوئی بھاشا بولتا، سب پہ آئی ہے مشکل، اور ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے، بہت ہی ان کا احسان ماننا چاہیے ان ڈاکٹرز کا، ان نرسوں کا، ان سوشل ایکٹیوسٹ کا، جو اپنی جان کو ایک طرح سے خطرے میں ڈال کے، اس لیے کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو انہیں بھی بیماری ہو سکتی ہے، اور بہت سے ڈاکٹرز نرسز اور ایکٹیوسٹ کو ہوئی ہے۔ ایکٹیوسٹ لوگوں کو کھانا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں دوسرے آرام دینے کی کوشش کرتے ہیں، ڈاکٹر ان کے ٹیسٹ کریں گے، اس لیے کہ جب ٹیسٹ ہوگا تبھی معلوم ہوگا کہ آپ کو یہ بیماری ہے کہ نہیں، اور جب معلوم ہوگا تبھی آپ کا علاج ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ نہ کرانے سے تو آپ ہیلدی نہیں رہیں گے نا، بیماری تو آپ کے اندر ہوگی اگر ہے تو، اس کا جتنی جلدی پتہ چلے اچھا۔ لیکن مجھے کتنی جگہوں سے اس طرح کی رپورٹ ملی، کچھ 6-7-8 شہروں سے، کہ وہاں کسی محلے میں جب ڈاکٹرز نرسز گئے تو ان کے اوپر پتھر پھینکے گئے، ان کو دوڑا کے مارا گیا، وہ زخمی ہو گئے، ٹی وی پہ بھی دیکھا، بلکہ ایک بار پولیس مین بھی زخمی دیکھا۔ تو یہ بہت افسوس کی اور دکھ کی بات ہے۔ افسوس ان لوگ پہ ہوتا ہے جو یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں یہ تمہیں زہر پلانے نہیں آئے، یہ معلوم کرنے آئے ہیں، اور سب جگہ جا رہے ہیں کہ تم کو یہ بیماری ہے کہ نہیں، اور اس خطرے میں آ رہے ہیں وہ کہ جہاں ان کو بھی بیماری لگ سکتی ہے اگر کسی کو، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کا احسان مانیں، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کی تو بالکل جاہل آدمی کر سکتا ہے، یا پاگل آدمی کر سکتا ہے، یا ایک ایسا آدمی کر سکتا ہے جسے کسی پاگل نے کوئی غلط بات بتائی ہوئی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہت افسوس اور بڑے شرم کی بات ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے۔ کوئی بھی جو ہمارا شہری ہے، اس ملک کا جو ناگرک ہے،
وہ اس बात पे सिवाय दुख के और गुस्से के क्या महसूस कर सकता है, अभी सोचिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग ये नादानी और ये गलती नहीं करेंगे। उन्हें किसने क्या बता दिया है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि एक ज़माने में पोलियो का प्रॉब्लम था कि गांव में हम जाते थे। ये मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है। मैं एक ऐसे गांव में गया हूँ जहाँ 3 दफ़ा डॉक्टर्स को पत्थर मार के भगाया गया था। फिर मैं उन गाँव वालों के पास गया, मैंने उन्हें समझाया कि भाई ये तुम्हारे बच्चों को अपाहिज होने से बचाने के लिए आ रहे हैं और तुम ये उनके साथ सुलूक कर रहे हो। तो उन्होंने कहा हमने ऐसा सुना है और हमने वैसा सुना है और इससे तो हमारा बच्चा निपुंसक हो जाएगा और ये सुनने से क्या होता। बहुत से लोगों ने सुना है कि हर मदरसे में बम बनते हैं। तो क्या सचमुच बनते हैं? तुम्हारे यहाँ जो मदरसा बम बनता है वहाँ ट्रेन किया जाता है टेररिस्ट को? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। तो फिर बहुत से लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि ऐसा ही होता होगा यहाँ। तो गलत बातों पे विश्वास करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता। ये जिन डॉक्टर्स को तुम पत्थर मार के भगा रहे हो, ये तुम्हारी जान बचाने आ रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ी तुम बिल्कुल ना करो, ये नादानी है। और मुझे बहुत खुशी है कि अल्टीमेटली उन्होंने मेरी बात सुनी और उन सब ने अपने बच्चों को पोलियो के टीके लगवाए। तो इनको पता नहीं कौन लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें बता देते हैं और ये विश्वास कर लेते हैं उन लोग पे। ये नादानी की बात है। मैं समझता हूँ कि जिस शहर में भी ऐसा हो रहा हो, वहाँ के जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनका फ़र्ज बनता है कि वो वहाँ जाएं और ये पागल जो ऐसा काम कर रहे हैं या कर सकते हैं, उनको समझाएं कि भाई ये तुम अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो समझेंगे। उन्हें भी अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी प्यारी तो होगी। दूसरी तरफ एक और बात मैं देखता हूँ कि कुछ विजिलांते बन गए हैं। वो सड़क पे किसी की दुकान बंद करा देते हैं, ठेला उलटवा देते हैं, किसी को जाके सड़क पे पिटाई कर देते हैं। अरे भाई, ये देश में एक सरकार है, यहाँ एक कानून है, यहाँ पुलिस है, वो अपना काम कर रही है। यहाँ डॉक्टर जब अपना काम कर रहे हैं, तुम खुदाई फौजदार मत बनो। ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम जाके लोगों की दुकानों पे हमला करो और ठेले उल्टो। ये तुम गैर कानूनी काम कर रहे हो। तुम इसे समझ रहे हो बहुत देशभक्ति है। ये बिल्कुल देशभक्ति नहीं है, ये एक बहुत नादानी है जिसे और मैं समझता हूँ कि जो भी लोग हैं तरह तरह की गलतफहमियों के शिकार हैं, उन्हें इससे निकलना चाहिए। और इस देश में हर आदमी 99% लोग इस देश के इस वक्त एक हैं। हम सब के सब सरकार के पीछे है, सरकार के साथ है। और मैंने तो ये ट्वीट भी किया है कि इस वक्त हर आदमी को प्राइम मिनिस्टर की बात सुननी चाहिए। लेकिन उसी वक्त ये सब हरकतें हों, ये ख़राब बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम लोग एकता से, शांति से और मजबूती से इस मुसीबत जिसका नाम है कोरोना, उसका साथ दें। चलिए खैर, 1-2 नज़मों से बच गए हो, लेकिन अभी मुझे फिर कहा है इन्होंने, शबनम ने भी और शबाना ने भी, कि दोबारा मैं कुछ और सुनाऊं। अब कितनी देर तक वो तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल जब तक आप बर्दाश्त करें तब तक देखिए। एक अजीब बात है कि हम जो बहुत दूर चीज़ें हैं उन्हें बड़े गौर से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे बहुत करीब हैं और चारों तरफ हैं और सामने हैं और रोज़ हैं, हर पल में, हर लम्हा है, उनके बारे में हमारी आंखें शायद थोड़ी सी बुझ जाती हैं, हमारा ध्यान उधर जाता नहीं है। मसलन वक्त, टाइम। अब टाइम तो हम जानते हैं गुजर रहा है, हम टाइम की बात करते हैं वगैरह वगैरह कि भाई वक्त आया चला गया, आज कल परसों। तो अभी ऊपर से हुक्म ही आया है कि मैं ज़ोर से बोलूं, तो भाई अब इससे ज़्यादा ज़ोर से तो बोलना जो है वो शायरी नहीं, वो दवा बेचने के लिए ज़्यादा मुनासिब होता है। लेकिन बहरहाल अब बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि इससे ज़्यादा बोलूँ। आप लोगों तक पता नहीं आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही। अभी भी कह रहे हैं एडजस्ट द ऑडियो। अच्छा चलिए, किसी ने कह दिया यू बोथ आर वंडरफुल, तो शायद उन्हें भी नहीं सुनाई दे रही होगी हमारी आवाज़, इसीलिए कह रहे हैं। तो जी हाँ, मैं वही पढ़ रहा हूँ, फिरोज़ साहब वक्त पे ही नज़्म सुनाने वाला हूँ। तो अब आप लोग को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? नाउ जस्ट टेल मी वेदर यू कैन हियर मी। वी कैन लिसन यू, ऑल राइट, फाइन।
چلیے تو ٹھیک ہے، اب اسی والیوم میں سناتا ہوں. تو ایک نظم میں نے لکھی تھی وقت، جس کے بارے میں ہم لوگ ذرا کم سوچتے ہیں کہ یہ ہے کیا. تو نظم سنیے. یہ وقت کیا ہے؟ یہ کیا ہے آخر کہ جو مسلسل گزر رہا ہے؟ یہ جب نہ گزرا تھا تب کہاں تھا؟ کہیں تو ہوگا. گزر گیا ہے تو اب کہاں ہے؟ کہیں تو ہوگا. کہاں سے آیا، کدھر گیا ہے؟ یہ کب سے کب تک کا سلسلہ ہے؟ یہ وقت کیا ہے؟ یہ واقعے، حادثے، تصادم، these incidents, these accidents, these conflicts, every joy, every sorrow, every pain, every pleasure. یہ واقعے، حادثے، تصادم، ہر ایک غم اور ہر ایک مسرت، ہر ایک لذت، ہر ایک اذیت، ہر ایک نغمہ، ہر ایک خوشبو، ہر ایک نغمہ، ہر ایک خوشبو، وہ زخم کا درد ہو کہ وہ لمس کا ہو جادو، خود اپنی آواز ہو کہ ماحول کی صدائیں، یہ ذہن میں بنتی اور بگڑتی ہوئی فضائیں، وہ فکر میں آئے زلزلے ہوں کہ دل کی ہلچل، تمام احساس، سارے جذبے، یہ جیسے پتے بہتے پانی کی سطح پر جیسے تیرتے ہیں، ابھی یہاں ہیں، ابھی وہاں ہیں، اور اب ہے اچھل. دکھائی دیتا نہیں ہے لیکن یہ کچھ تو ہے جو کہ بہہ رہا ہے. یہ کیسا دریا ہے؟ کن پہاڑوں سے آ رہا ہے؟ یہ کس سمندر کو جا رہا ہے؟ یہ وقت کیا ہے؟ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ چلتی گاڑی سے پیڑ دیکھو تو ایسا لگتا ہے دوسری سب جا رہے ہیں، مگر حقیقت میں پیڑ اپنی جگہ کھڑے. تو کیا یہ ممکن ہے ساری صدیاں قطار اندر قطار اپنی جگہ کھڑی ہوں، یہ وقت ساکت ہو اور ہم ہی گزر رہے ہوں؟ اس ایک لمحے میں سارے لمحے، تمام صدیاں چھپی ہوئی ہوں، نہ کوئی آئندہ نہ گزشتہ. جو ہو چکا ہے وہ ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے ہو رہا ہے. میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے سچ ہو کہ سفر میں ہم ہیں، گزرتے ہم ہیں، جسے سمجھتے ہیں ہم گزرتا ہے وہ تھما ہے، گزرتا ہے یا تھما ہوا ہے، اکائی ہے یا بٹا ہوا ہے منجمد یا پگھل رہا ہے. کسے خبر ہے، کسے پتا ہے یہ وقت کیا ہے؟ شکریہ. اب ایک نظم اور یاد آ گئی، پر 2-3 نظمیں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کا نام ہے یہ کھیل کیا ہے. مجھے ابھی یہ سنا رہا تھا یہ وقت کیا ہے تو اس سے مجھے یاد آ گیا ایک میں نے نظم لکھی تھی یہ کھیل کیا ہے. میرا پرابلم کیا ہے کہ میری پوئٹری میں آپ کو سوال زیادہ ملیں گے، جواب کم ہے. تو سوال یہ بھی ایک ہے، یہ کھیل کیا ہے؟ اور یہ کھیل کیا ہے سنیے. اس کا میٹافر تو اس میں چیس کا ہے. چیس از اے ویری انٹرسٹنگ گیم، اور وہ بڑے آرام سے پوئٹری میں ہم استعمال کر سکتے ہیں. میں نے 1-2 بار کیا ہے. تو یہ اس میں بھی ہم آسٹینسبلی اوپر تو چیس کی بات کر رہے ہیں، لیکن بات کچھ اور ہے، وہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، سمجھ جائیں گے. میرے مخالف اپوننٹ، میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں ہے. مگر میں کب سے سفید خانوں سیاہ خانوں میں رکھے کالے سفید مہروں کو دیکھتا ہوں. میں سوچتا ہوں یہ مہریں کیا ہیں. اگر میں سمجھوں کہ یہ جو مہریں صرف لکڑی کے ہیں، کھلونے ہیں، تو جیتنا کیا ہے، ہارنا کیا ہے؟ نہ یہ ضروری نہ وہ اہم ہے. اگر خوشی ہے نہ جیتنے کی نہ ہارنے کا ہی کوئی غم ہے، تو کھیل کیا ہے؟ میں سوچتا ہوں جو کھیلنا ہے تو اپنے دل میں یقین کر لوں یہ مہرے سچ مچ کے بادشاہ ہو، وزیر سچ مچ کے ہے پیادے، اور ان کے آگے ہے دشمنوں کی وہ فوج رکھتی ہے جو کہ مجھ کو تباہ کرنے کے سارے منصوبے سب ارادے. مگر میں ایسا جو مان بھی لوں تو سوچتا ہوں یہ کھیل کب ہے؟ یہ جنگ ہے جس کو جیتنا ہے، یہ جنگ ہے جس میں سب ہے جائز. کوئی یہ کہتا ہے جیسے مجھ سے یہ جنگ بھی ہے یہ کھیل بھی ہے. یہ جنگ ہے پر کھلاڑیوں کی، یہ کھیل ہے جنگ کی طرح کا. میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے کہ کوئی مہرہ رہے کہ جائے، مگر جو ہے بادشاہ
اس پر کبھی کوئی آنچ بھی نہ آئے. وزیر ہی کو ہے بس اجازت کہ جس طرف بھی وہ چاہے جائے. میں سوچتا ہوں جو کھیل ہے اس میں اس طرح کا اصول کیوں ہے؟ پیادہ جو اپنے گھر سے نکلے پلٹ کے واپس نہ جانے پائے. میں سوچتا ہوں اگر یہی ہے اصول تو پھر اصول کیا ہے؟ اگر یہی ہے یہ کھیل تو پھر یہ کھیل کیا ہے؟ میں ان سوالوں سے جانے کب سے الجھ رہا ہوں. میرے مخالف نے چال چل دی ہے اور اب میری چال کے انتظار میں. چلیے بات سے بات نکلتی ہے. میری ایک اور نظم ہے، اس کا نام ٹائٹل تو عنوان تو صرف آنسو ہے، لیکن یہ آنسو کیا ہے وہ کیا وہاں بھی لگا ہوا ہے. تو اب وہ اب کیا کے سلسلے میں چل رہے ہیں تو اسے بھی سن لیجیے زور سے. کسی کا غم سن کے میری پلکوں پہ ایک آنسو جو آ گیا ہے. یہ آنسو کیا ہے؟ یہ آنسو کیا یہ بتا رہا ہے کہ میرے سینے میں ایک حساس دل ہے جو کسی کی داستان نہیں. چلیے ذرا میں بھول گیا تھا اور پھر سے سناتا ہوں. ایک مصرع مس کر گیا تھا. کسی کا غم سن کے میری پلکوں پہ ایک آنسو جو آ گیا ہے. یہ آنسو کیا ہے؟ یہ آنسو کیا ایک گواہ ہے میری درد مندی کا، میری انسان دوستی کا. یہ آنسو کیا ایک ثبوت ہے میری زندگی میں خلوص کی ایک روشنی کا، سنسیئرٹی کی لائٹ کا. یہ آنسو کیا یہ بتا رہا ہے کہ میرے سینے میں ایک حساس دل ہے جو کہ کسی کی دل دوست داستان جو سنی تو سن کے تڑپ اٹھا ہے، پرائے شعلوں میں جل رہا ہے، پگھل رہا ہے. مگر میں پھر خود سے پوچھتا ہوں یہ داستان تو ابھی سنی ہے. یہ آنسو بھی کیا ابھی ڈھلا ہے؟ یہ آنسو کیا میں سمجھوں پہلے کہیں نہیں تھا؟ مجھے تو شک ہے کہ یہ کہیں تھا. یہ میرے دل اور میری پلکوں کے درمیان ایک جو فاصلہ ہے جہاں خیالوں کے شہر بستے ہیں اور خوابوں کی تربتیں ہیں، گریوز آف ڈریمز. یہ میرے دل اور میری پلکوں کے درمیان ایک جو فاصلہ ہے جہاں خیالوں کے شہر بستے ہیں اور خوابوں کی تربتیں ہیں، جہاں محبت کے اجلے باغوں میں تلخیوں کے ببول ہیں اور کچھ نہیں، جہاں سے آگے ہیں الجھنوں کے گھنیرے جنگل. یہ آنسو شاید بہت دنوں سے وہیں چھپا تھا. جنہوں نے اس کو جنم دیا تھا وہ رنج تو مصلحت کے ہاتھوں نہ جانے کب قتل ہو گئے تھے. یہ رنج، سوروز اور مصلحت ایکسپیڈنسی، سمجھداری اسی میں ہے کہ بھیا یہ غم تو بھول ہی جاؤ، یہ افورڈ نہیں کر سکتے غم، یاد رکھنا. جنہوں نے اس کو جنم دیا تھا وہ رنج تو مصلحت کے ہاتھوں نہ جانے کب قتل ہو گئے تھے. تو کرتا پھر کس پہ ناز آنسو کہ ہو گیا بے جواز آنسو وداؤٹ اینی ریزن. یتیم آنسو، یسیر آنسو، این آرفن ٹیئر. نہ معتبر تھا، نہ کریڈیبل تھا، نہ راستوں ہی سے باخبر تھا، تو چلتے چلتے ٹھٹک گیا تھا، جھجک گیا تھا. ادھر سے آج ایک کسی کے غم کی کہانی کا کارواں جو گزرا. یتیم آنسو نے جیسے جانا کہ اس کہانی کی سرپرستی ملے تو ممکن ہے راہ پانا، تو ایک کہانی کی انگلی تھامے اسی کے غم کو رومال کرتا، اسی کے بارے میں جھوٹے سچے سوال کرتا. یہ میری پلکوں تک آ گیا ہے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور میرے خیال سے کافی ہو گیا. اب اس کے آگے کیا، پھر کبھی ملیں گے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا انت کا، شبنم کا، کہ جنہوں نے موقع دیا آپ سے براہ راست بات کرنے کے. ایکچولی میں آپ کو سچ بتاؤں یہ پہلی بار اس طرح کا کچھ میں نے کیا ہے. ایک آدھ بار انٹرویو ضرور ہوئے ہیں، لیکن یہ پوئٹری ایسے بیٹھ کے اس پہ سنانا تو ذرا تھوڑا سا میں بھی انکمفرٹیبل تھا شروع میں، اس لیے کچھ لائن وائن میں بھی ایک آدھ بار گڑبڑ ہو گئی، ورنہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سنانے کی عادت ہے. خیر چلیے، اگلی بار آپ کو پھر موقع ہوا تو کچھ سنائیں گے، اگر آپ سننے کو تیار ہوئے تو. تب تک اجازت دیجیے.